وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ علامہ احمد سعدی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ اے لوگو، قرآن کے احکام پر جو احکامات ہیں ان پر پابندی سے عمل کرو۔ قرآن نے اگر کہا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھو، روزہ رکھو تو روزہ رکھو، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دو، سود سے بچنے تو سود سے بچو، جھوٹ سے بچنا ہے تو جھوٹ سے بچو، حلال کھانا ہے تو حلال کھاؤ، حرام سے بچنا ہے تو حرام بچو۔ یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے احکامات کے اوپر پابندی سے عمل کرو اور اس میں کمی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ہم اسے قرآن کو تمہارے سینوں میں سے اور تمہارے صحیفوں میں سے لے جانے کے اوپر قادر ہیں، جب ہم چاہیں اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہماری رحمت ہے کہ قیامت آنے تک یا یہ جو آخری نشانی ہے اس وقت تک ہم نے اس کو باقی رکھنا ہے، اور لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو ہم اس کو سینوں میں سے بھی اٹھا لیں گے، راتوں رات 1 منٹ میں پتہ نہیں چلے گا، جتنے لوگ بلینک ہو جائیں گے، بلینک، ان کے سینوں میں قرآن ہی نہیں رہے گا، اور صحیفے خالی سفید کاغذ رہ جائیں گے، ان میں قرآن ہی نہیں رہے گا، ان میں قرآن ہی نہیں رہے گا، صحیفوں سے معاف کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن جہاں سے آیا تھا واپس نہ چلا جائے، اس وقت تک قیامت نہیں آنی۔ یہ بھی ایک نشانی یاد رکھیں کہ صحیفوں میں سے اور سینوں میں سے قرآن غائب ہو جانے۔ حافظ قرآن جتنے مرضی ہوں، صبح ان کو کچھ ایک لفظ یاد نہیں رہنا، قرآن کدھر گیا کدھر گیا۔ تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن جہاں سے آیا وہاں واپس نہ چلا جائے، اور عرش کے گرد ایسی بھن بھناہٹ ہوگی جیسے شہد کی مکھی کی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن سے پوچھے گا، اے قرآن تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیرے پاس سے گیا اور میں تیرے پاس ہی واپس لوٹ آیا، میری تلاوت تو کی گئی مگر میرے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ قرآن اللہ سے کہے گا، میں تیرے پاس سے گیا تھا، آج میں تیرے پاس واپس لوٹ آیا ہوں، میری تلاوت کی گئی ہے مگر میرے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، ان قریب اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک شخص آگے سے بولا، کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم نے تو اس کو اپنے دلوں میں اور اپنے صحیفوں کے اندر ہم نے تو اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ہم تو اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے آگے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک رات میں یہ قرآن چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اس کو ڈھونڈیں گے، یعنی لوگوں کو قرآن ملے گا نہیں، نہ سینوں کے اندر، نہ کتابوں کے اندر، نہ صحیفوں کے اندر، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں میں سے بھی محو کر دیا جائے گا اور صحیفوں میں سے بھی محو کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کی دوسری حدیث ہے، دوسری روایت، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، قرآن خوب پڑھو، قرآن پڑھا کرو، اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے، یعنی ان قریب وہ دن دور نہیں ہے جس دن قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے قرآن کو پڑھا کرو اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، کیونکہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن نہ اٹھا لیا جائے،